बुशरा बीबी ने पीटीआई की जो कोर कमेटी की मीटिंग है उस बगैरत बेशरम जैसे अल्फाज यूज किए हैं सीनियर लीडरान के लिए पीटीआई के। कि बुशरा साहिबा इस किस्म के अल्फाज सिर्फ इस मीटिंग में इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि वो इस किस्म के अल्फाज इससे पहले भी इस्तेमाल करती रही हैं और उनकी जो गुफ्तगू थी वो बहुत सारे हलकों में बहुत ज्यादा नाकाबिले कबूल रही है। और खासतौर पे इस हवाले से अलीमा खान और उनका ग्रुप बहुत वाज़ेह बात इससे पहले भी कर चुका हुआ है। फैसल वाडा साहब ने शो में कहा था कि मैं इमरान खान को बचाना चाहता हूँ बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी इसी तरह कंट्रोल अपना बरकरार रखती हैं, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ वही कुछ होगा जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। जो नजम सेठी साहब ने भी कल एक खबर दी है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के पास पत्ते थे वो सारे उन्होंने चल दिए हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है। इसराइल की जो बड़ी फैमिलीज हैं, मैं गोल्डस्टीन फैमिली की बात कर रहा हूँ, उनके जरिए वो ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं करेंगे जैसे आईएमएफ की डील रुकवाने की कोशिश की गई, जैसे उनसे ये भी कहा जाएगा और उनसे ये भी मुतालबा है कि जिस तरह आप ऐवान नुमाइंदगान में लॉबिंग फर्म्स हायर करके अमेरिका से पाकिस्तान पर दबाव डलवाते हैं, वो आप नहीं डलवाएंगे। लेकिन इमरान खान की कोई भी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, अंदरूनी मुल्क भी देने के लिए तैयार नहीं है, बैरून मुल्क से तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद है नजम वली साहब। सर क्या हाल है सर? ये क्या लड़ाई चल रही है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर लीडर जो है दूसरे से लड़ रहा है और वो जो फरार होने की बात है और जो नाकामी की बात है वो हर लीडर दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी तक महदूद नहीं है। आप सलमान अकरम राजा पे होने वाली तनकीद को देखें, उनकी तरफ से इस्तीफे की पेशकश को देखें, आप हामिद रजा को देखें, उनकी वजाहतों को सुने और उनके जो उनकी तरफ से जो इस्तीफे की बातें उनको सुने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत ही मुश्किल वक्त आ गया है। बहुत सारे लोग इस कश्ती को छोड़ना चाह रहे हैं और इससे उतरना चाह रहे हैं, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट की सतह पे, हुकूमत की सतह पे जो फैसला किया गया है, उसके बाद आने वाले दिन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ज्यादा मुश्किलात लेकर आने वाले हैं और ये जो पहले सारी मुश्किलात थी ये पीछे रह जाएंगी। मोहम्मद साहब बिल्कुल बिल्कुल नजम साहब, सर ये एक जो हमें कल सुनने को बड़ी अजीब सी बातें मिली कि बुशरा बीबी ने कोई पीटीआई की जो कोर कमेटी की मीटिंग है उसमें कोई बगैरत बेशरम जैसे अल्फाज यूज किए हैं सीनियर लीडरान के लिए पीटीआई के। कितनी सदाकत है इसमें? देखिए, इतलात ये हैं कि बुशरा साहिबा इस किस्म के अल्फाज सिर्फ इस मीटिंग में इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि वो इस किस्म के अल्फाज इससे पहले भी इस्तेमाल करती रही हैं और उनकी जो गुफ्तगू थी वो बहुत सारे हलकों में बहुत ज़्यादा नाकाबिले कबूल रही है। और ख़ासतौर पे इस हवाले से अलीमा खान और उनका ग्रुप बहुत वाज़ेह बात इससे पहले भी कर चुका हुआ है। और ये तो सिर्फ इस वजह से बुशरा साहिबा पे किसी किस्म का कोई उंगली नहीं उठाई जा रही थी या बात नहीं की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले इमरान खान बुशरा बीबी के हवाले से होने वाली हर बात पे बड़ा सख्त जो है रद्द-ए-अमल देते रहे हैं। आप इस सिलसिले में देखिए ना, आप ओज़मा कारदार को देखिए, उनकी जो कॉल लीक हुई थी और उसके बाद उनकी जो गुफ्तगू के ऊपर जिस तरह पार्टी ने रिएक्ट किया था और जिस तरह उनको पार्टी से निकाला गया था, तो लोग डर रहे थे बुशरा बीबी के हवाले से बात करने से। लेकिन चूंकि वहां से जब उन्होंने फरार हुई हैं और उसके बाद वो एक प्रेशर में आई हैं, तो लोगों को एक मौका मिल गया है। अब बड़ी तेजी के साथ पार्टी जो है दो मेन जो खानदान के धड़े हैं उनकी तरफ तो जा ही रही है, बुशरा बीबी और अलीमा साहिबा की तरफ, लेकिन इसके साथ साथ इसमें मजीद धड़ेबंदी भी हो रही है। अच्छा सर, ये कल फैसल वाडा साहब ने शो में कहा था किसी टीवी शो में कि वो कह रहे थे कि मैं इमरान खान को बचाना चाहता हूँ बुशरा बीबी से। वो कैसे इमरान खान को बचाना चाहते हैं बुशरा बीबी से? देखिए, इमरान खान साहब जो हैं अभी तक तो बुशरा साहिबा के मुकम्मल कंट्रोल में हैं और आगे क्या बनता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बुशरा साहिबा के कंट्रोल से बचाना, मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि बुशरा साहिबा जो हैं वो आएंगी और मौजूद रहेंगी तो उसका कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और अगर बुशरा बीबी इसी तरह कंट्रोल अपना
برقرار رکھتی ہوں اور عمران خان صاحب ان کو پیچھے نہیں لے کر جاتے اور بیک ڈور پہ نہیں رکھتے ان کو، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، وہی کچھ ہوگا، بس اتنا ہی اچھی کافی۔ بالکل سر جو نجم سیٹھی صاحب نے بھی کل ایک خبر دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس جتنی چیزیں تھی، جتنے اس کے پاس پتے تھے وہ سارے انہوں نے چل دیے ہیں، اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب ہوگا یہ کہ عمران خان سے شاید کوئی ڈیل ہوگی اور عمران خان کو باہر لایا جائے گا، لیکن کچھ شرائط ہوں گی کہ وہ آرمی چیف کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، وہ گورنمنٹ کے متعلق بات کر سکتے ہیں، آرمی چیف کے متعلق بات نہیں کریں گے۔ اس طرح کی باتیں نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں، کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی ہے ڈیل کا دیکھیے چانس اس طرح؟ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ان کی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہوں، اس سے پہلے جب میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو معاملات طے پائے تھے تو ان پر ٹرسٹ کیا گیا تھا، اور نواز شریف اس ٹرسٹ پر بہت حد تک ایک خاندانی آدمی کے طور پر پورے بھی اترے تھے، اور انہوں نے جو بھی راستہ لیا تھا سیاسی لیا تھا، لیکن یہاں پر عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت ساری قباحتیں ابھی تک موجود ہیں، بہت ساری اس میں آپ کو گارنٹیز چاہیے۔ وہ گارنٹیز کیا ہیں کہ عمران خان نہ صرف پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بیرون ملک جو ان کے رابطے ہیں، جس طرح انہوں نے لابنگ فارمز ہائر کی ہوئی ہیں، یا جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اسرائیل کی جو بڑی فیملیز ہیں، میں گولڈسٹن فیملی کی بات کر رہا ہوں، ان کے بالکل۔ ذریعے وہ آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں کریں گے۔ جیسے آئی ایم ایف کی ڈیل رکوانے کی کوشش کی گئی، جیسے ان سے یہ بھی کہا جائے گا اور ان سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ جس طرح آپ ایوان نمائندگان میں لابنگ فرمز ہائر کر کے امریکہ سے پاکستان پر دباؤ ڈلواتے ہیں، وہ آپ نہیں ڈلوائیں گے۔ لیکن عمران خان کی کوئی بھی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اندرون ملک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیرون ملک سے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ نواز شریف کا معاملہ اس سے برعکس تھا۔ بہت ساری ریاستوں کے سربراہ جو تھے وہ میاں محمد نواز شریف کو بچانا چاہتے تھے، ان کی گارنٹی دینے کو تیار تھے، ان کا ساتھ دینے کو تیار تھے، لیکن عمران خان کے ساتھ لہٰذا فوری طور پر ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا جس میں عمران خان کو ریلیف ملے، بلکہ ان کے لیے زیادہ مشکل دور آنے والا ہے۔ اچھا سر، ایک آخری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سر یہ پنڈی سے نیب کی ٹیم روانہ ہوئی تھی بشرا بی بی کو اریسٹ کرنے کے لیے، پھر وہ واپس آ گئی، کیا کوئی ڈیل شیل کا نتیجہ نہیں ہے یہ؟ نہیں، کوئی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے۔ اصل میں خیبر پختونخوا سے گرفتاری جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، تو وہ نیب نے جب بھی دوبارہ گرفتار کرنا ہے، اور پہلی بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب بھی میں پاکستان کی فوج کی بات کروں یا پاکستان کی حکومت کی بات کروں، وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی فیملی کی خواتین جو ہیں ان کو جیل میں نہ رکھا جائے، اس سے ایک برا تاثر جاتا ہے۔ ابھی تک صرف اور صرف وہ خواتین تحویل میں ہیں یا حراست میں ہیں جو 9 مئی میں براہ راست ملوث تھیں۔ اس کے علاوہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ فیملیز میں اور خواتین کو زیر حراست نہ رکھا جائے۔ تو بشرا بی بی کو اس سے پہلے بھی ایک ریلیف دیا گیا تھا کہ جب وہ گرفتار ہوئی تھیں تو ان کو بنی گالا میں رکھا گیا تھا، ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دیا گیا تھا۔ وہ تو خود عدالت میں جا کے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شفٹ کیا جائے۔ اس کے بعد بشرا بی بی نے جو سیاست کی، یقینی طور پر جو ضمانت ان کی ہے اور جس ضمانت پہ ان کی رہائی ہوئی ہے وہ اس کے ایس او پیز اور قواعد کی خلاف ورزی ہے، اس پہ حکومت بڑا سخت ایکشن لے گی، لیکن خواتین کی گرفتاری پر ابھی بھی ہاتھ نرم رکھا جا رہا ہے۔ جی اچھا، خواتین کی گرفتاری پر ہاتھ نرم رکھا جا رہا ہے۔ سر یہ ایک آخری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو علی امین گنڈا پور ہیں سی ایم کے پی کے، ان کی چھٹی کی خبریں آ رہی ہیں، کل ہنگامی اجلاس بھی طلب ہوا کے پی کے اسمبلی میں، تو کیا ان کی چھٹی ہو سکتی ہے علی امین گنڈا پور کی؟ جی، اور اس وقت جو اگر ہوگی تو صورتحال ہے نئے وہ، وزیر اعلیٰ کون ہوں گے؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ کا تو اگر وہاں پہ حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہاں پر وزیر اعلیٰ نہیں گورنر راج لگنے کے زیادہ امکانات موجود ہیں، اور اس وقت وفاقی کابینہ سمیت جو وزارت قانون جن چیزوں پر غور کر رہی ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے سرکاری وسائل کے ساتھ وفاق پر حملہ کیا، اور وفاق پر حملہ جو ہے یہ اس چیز کی، اور اس میں سرکاری مشینری استعمال کی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو تھا اس کو بھی سبوتاژ کیا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو ایک پابندی لگائی گئی تھی اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔
تو یہ ایک بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ گورنر راج اس بنیاد پر لگ سکتا ہے۔ دوسری بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے کہ کرم میں اور ضلع بنو میں جو صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ اپنی آئینی ذمہ داریاں اور صوبائی حکومت اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی، لہٰذا اس بنیاد پر امن و امان کی صورتحال پر بھی آئین کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے۔ تیسرا جو ہے، ایک اور ٹیکنیکل پہلو پہ کام ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی واضح خلاف ورزی کی گئی، حالانکہ ان کو باقاعدہ مطلع کیا گیا تھا، آگاہ کیا گیا تھا۔ اب اگر وہاں پر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے وہ ارکان جو کہ اس حملے میں شامل تھے، وہ توہین عدالت میں سزا پاتے ہیں اور نااہل ہوتے ہیں۔ اس پر بھی حکومت ختم ہو سکتی ہے، لہٰذا خیبر پختونخوا کی حکومت اب بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کے خطرے میں ہے۔ صرف کچھ لوگ اس پر مخالفت جو کر رہے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف مزید مظلوم بنے گی اور اس کا سیاسی فائدہ لے گی، لیکن اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے۔ اگر آپ نے حکومت ٹھیک طریقے سے چلانی ہے، پرامن چلانی ہے، تو آپ کو وہ سرکاری وسائل ختم کرنے پڑیں گے جو خیبر پختونخوا کے وفاق کے خلاف استعمال ہوتے ہیں۔ جس طرح سندھ، بلوچستان اور خاص طور پہ پنجاب سے کوئی بھی ایکشن نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھا، اسی طرح اگر آپ خیبر پختونخوا کی حکومت ختم کر دیں گے تو آنے والے دنوں میں کسی بھی قسم کے دھرنے کا امکان مکمل ختم ہو کے رہ جائے گا۔ بالکل۔ جی تو ناظرین، ہمیں جو نجم ولی صاحب ہیں، جو بتانا، جو ان کی بات کو میں کیلکولیشن کروں تو اس میں سے یہی نکلتا ہے کہ جو کے پی کے جو گورنمنٹ ہے وہ جانے کے لیے اس کی جتنی شرائطیں تھیں اور گورنر راج لگنے کے لیے جتنی شرائطیں تھیں وہ تمام پوری ہو چکی ہیں، اور کبھی بھی وہاں پر گورنر راج لگ سکتا ہے۔ فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی اور نجم ولی صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔